اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کا ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کو اس دنیا میں جو اختیاری زندگی ملی ہے، جس میں انسان نے اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے، اس حالت اختیار میں اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ اللہ رب العزت انسان کے لیے سب سے زیادہ شفیق و مہربان ہے۔ اس نے مختلف عبادات اسی غرض و غایت کے لیے ہم پر لازم قرار دی ہیں کہ اس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ پرامن اور محفوظ معاشرہ بن سکے۔ جیسا کہ خداوند قدوس نے نماز کو لازم قرار دیا، ایک فریضہ قرار دیا، انسان پر 5 وقت کا نماز پڑھنا لازم و واجب ہے اور ایک مسلمان ہونے کی دلیل ہے، اور واضح طور پر کہہ دیا کہ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اسے خداوند قدوس مشرک شمار کرتا ہے۔ نماز جیسی عبادت، عظیم ترین عبادت، بھی اپنے اثرات میں اجتماعیت لیے ہوئے ہے، معاشرتی حوالے سے ایک سبق لیے ہوئے ہے، انسان کو آسانیاں دینے کے لیے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یعنی جو نمازیوں کا معاشرہ ہوگا اس معاشرے میں فحاشی نہیں ہوگی، برائی نہیں ہوگی۔ جب برائی نہیں ہوگی تو نیکیاں ہوں گی۔ نیکیوں کے بارے میں عموماً ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حسنہ۔ حسنہ نیکی کو کہتے ہیں، بر بھی نیکی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر، بلکہ 3 مقامات پر بر کا لفظ بطور نیکی استعمال کیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی بس یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، آگے تفصیل میں آیت موجود ہے لیکن ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ حسنات، نیکی کو حسنہ بھی کہا گیا۔ اب جہاں حسنہ کو نیکی کہا گیا، جہاں بر کو نیکی کہا گیا، وہاں 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ بر وہ نیکی ہے جو انسانی معاشرے کے لیے عموم کی حیثیت رکھتی ہے، اور حسنہ وہ نیکی ہے جو ذات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور اجتماع پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اب جو اجتماعی اور ذاتی نیکی جسے حسنہ کہا گیا، اس نیکی کو خداوند قدوس نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر استعمال کیا اور ہمیں رغبت دلائی۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسنات جو ہیں وہ سیئات کو کھا جاتی ہیں۔ اب حسنات، حسنہ کی جمع نیکیوں کی جمع۔ نیکی ہر وہ اچھا کام کہ جو معاشرے کے لیے بھلائی کا باعث ہو، کسی دوسرے انسان کے لیے بھلائی کا باعث ہو، انسان کی ارتقاء کا باعث ہو، انسان کی فکری ارتقاء کا باعث ہو، انسان کو وسعت فکر دے، وسعت عمل دے، انسان کو اپنی ذات کے تنگ دائرے سے نکال کر معاشرے کے وسیع دائرے میں لے آئے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں حسنات میں ہیں، نیکیاں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ حسنات کرنے والوں سے، نیکیاں کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں سے، یعنی محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، تو محسنین کون ہیں؟ ہمیں پھر قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی یہ کتاب جو انسان کے لیے کتاب ہدایت ہے، کتاب زندگی ہے، جسے ہمیں کھول کے دیکھنا ہے۔ یہاں میں قرآن مجید کے حوالے سے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید ہماری زندگی کی نصابی کتاب ہے، اور ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے کا شرف بھی اسی مہینے کو بخشا ہے، لہٰذا ہمیں قرآن کی طرف بھی اپنی سوچ کے رخ کو موڑنا چاہیے۔ قرآن مجید ہماری زندگی کی عظیم ترین کتاب ہونے کے باوجود مظلوم ترین کتاب ہے۔ قرآن مجید ہمارے گھر میں موجود ہے، قرآن مجید کا استعمال ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں قرآن مجید کو انتہائی صاف شفاف طریقے سے کپڑے کے غلاف میں لپیٹ کر گھر میں کہیں اونچی جگہ رکھ دیا جاتا ہے، بچوں کی پہنچ سے دور رکھ دیا جاتا ہے، جبکہ اس قرآن کو
گھر کے ہر فرد کے لیے قابل دسترس ہونا چاہیے۔ یہ قرآن ان کے ہاتھوں میں اس انداز سے ہونا چاہیے جیسے بچہ اپنی درسی کتاب کو پڑھتا ہے۔ کبھی قرآن مجید کو ہمیں اس انداز سے بھی پڑھنا ہوگا کہ قرآن کھول کر سامنے رکھیں، ہمارے ہاتھ میں ایک پنسل ہو، بال پوائنٹ ہو، پین ہو، مارکر ہو، جو بھی چیز میسر ہے ہمارے سامنے ہو، ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، جو نکات ہمارے ذہن میں روشن ہو رہے ہیں انہیں حاشیے میں لکھتے جائیں، جو چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی لکھتے جائیں، اور جب ہم قرآن مجید کا 1 صفحہ یا 2 صفحے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر ہم ان افراد سے پوچھیں جو قرآن کے بارے میں ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، بے شک وہ گھر میں ہو، یقیناً گھر میں والدین ہیں وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ہمارے جو بچے دینی علم کی طرف جا رہے ہیں وہ زیادہ علم رکھتے ہیں، ہماری مسجد کے پیش نماز زیادہ علم رکھتے ہیں، ہمارے مدرسے کے مدرسین زیادہ علم رکھتے ہیں، ہمارے علماء کرام زیادہ علم رکھتے ہیں۔ جو بھی شخص ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سے دین اسلام کے مفاہیم کو سمجھ سکیں، قرآن کے مفاہیم کو سمجھ سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، تو حسنات، محسن یہ کسے کہیں گے؟ معاشرے میں ہم نے ایک لفظ سنا ہے فلاں شخص میرا محسن ہے، اس شخص نے مجھ پر احسان کیا ہے، میرے ساتھ بھلائی کی ہے، وہ بھلائی اور اس کو بھلائی قرار دینے کا معیار ہمارا ذہنی معیار ہے، ہماری ذہنی اختراع ہے، جسے ہم کہتے ہیں اگر فرض کریں کسی شخص نے مجھے مالی فائدہ پہنچایا تو میں نے کہا یہ میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے مالی فائدہ پہنچایا۔ خدا کے ہاں مالی فائدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی شے کا بھی تصور اس دنیا کی حد تک محدود نہیں ہے۔ دنیا و مافیہ، اس دنیا اور بعد والی دنیا کے لیے جو تصور اسلام ہمیں دیتا ہے اس میں انسانی زندگی کی وسعت بہت پھیل جاتی ہے۔ انسان کچھ دیر موت کے مرحلے سے گزر کر پھر ابدی زندگی کی طرف چلے جاتا ہے جہاں انقطاع نہیں ہے، جہاں زندگی نے مسلسل چلنا ہے۔ اب وہ جو نیکی ہے انسان کی، وہ نیکی ہر انسان کو ہر انسان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ راہ چل رہے ہیں، عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ راہ سے کانٹے کو ہٹا دینا نیکی ہے۔ اب میں اگر ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے سوال کروں کہ میں روزانہ راہ چلتا ہوں، میں نے راستے سے کتنے کانٹے ہٹائے، میں نے راستے سے کتنے پتھر ہٹائے، میں نے راستے سے کتنے کنکر ہٹائے، میں چل رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا ہے اور کوئی نہ کوئی اس میں گر رہا ہے، میں خاموشی سے گزر جاتا ہوں، میں بے حس ہو کر گزر جاتا ہوں، میں اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتا، میں اتنا بھی نہیں کرتا کہ ایک بانس کا ٹکڑا لے کر یا کوئی ایسی شے لے کر وہاں لگا دوں تاکہ آنے والے کو پتہ چل سکے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ میری تربیت میں نیکی کا عنصر نہیں رکھا گیا۔ بس ہمیں بطور والدین اپنے بچوں کو نیکی کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ جب خدا محبت رکھے گا تو پھر خدا کی محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے کردار و عمل سے بھی خدا کی طرف محبت کا رجحان ہوگا اور ہم بھی خدا سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ ویسے بھی قرآن مجید میں کہا گیا کہ لوگ آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے ہم اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب ہمیں کوئی ایسا کام بتائیں کہ ہمارا دل اللہ کی محبت کی طرف راغب ہو جائے، ہم خدا سے محبت کرنے لگیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ بھائی جب ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص نہیں کریں گے تو خدا کی محبت کہاں سے آئے گی؟ اسی قرآن کو کھول کر دیکھ لیجئے، خدا نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے مصطفیٰ، ان لوگوں سے کہہ دے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تیری اتباع کریں، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی اتباع رسول وہ مرحلہ ہے جہاں ایک محب جو محب خدا بننا چاہ رہا ہے وہی فرد محبوب خدا بن جائے گا۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ آپ کے ہمسائے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، آپ نے کبھی کسی کافر اور مشرک سے غیر اخلاقی رویہ اپنایا؟ وہ خاتون جو آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتی تھی، جب آپ نے چند دن دیکھا کہ اب کانٹے نہیں بچھائے جا رہے تو آپ نے پتہ کیا کہ وہ خاتون کہاں ہے، کہا وہ بیمار ہے، تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر سے لے گئے۔ آج ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے؟ آج ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کے ہاں، اپنے قرابت داروں کے ہاں ان کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتے۔ ہم نے صلہ رحمی کو ترک کر دیا، جبکہ صلہ رحمی کرنا لازم و واجب ہے۔ اس کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا صلہ رحمی کرتے رہنا، قطع رحمی نہ کرنا، کہ 3 مقامات پر خدا تعالیٰ نے قاطع رحم پر لعنت کی ہے۔ کیا ہم نے اپنی سوچ کو اس طرف متوجہ کیا کہ خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا خدا سے محبت کا سبب بنتا ہے اور خدا انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہ ماہ رمضان المبارک ہے،
اس میں قرآن نازل ہوا. قرآن ہماری درسی کتاب، ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے عمل کی کتاب. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے رمضان المبارک کا چارٹر بنایا کہ جناب یہ 30 دن کا یا 29 دن کا جتنے دن کا بھی ماہ سیام ہوگا، اس میں ہمارے شیڈیول یہ ہوں گیا. آفس کا شیڈیول تبدیل ہو گیا، مساجد کے شیڈیول آویزاں ہو گئے، میقات و سیام کا شیڈیول لگ گیا. میں نے اپنے روزمرہ زندگی کا شیڈیول بنا کر آویزاں کر لیا. اس میں لکھ لوں کہ جو وقت ملتا ہے اس وقت میں نے صلہ رحمی کرنی ہے، میں نے اپنے عزیز و اقارب کی خیر و عافیت پتہ کرنی ہے، میں نے اپنے بہن بھائیوں سے ملاقات کرنی ہے. ملاقات کرنا صرف جا کے بیٹھ کے آ جانا نہیں. فرض کرے میں نہیں جا سکتا، دور رہتے ہیں، میں ان کی کمک کر دوں. کتنے ہیں جو زندگی کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، میں ان کے مسائل حل کر دوں. بس اگر ہم خدا کی محبت میں اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے مستحقین دوستوں کو، اپنے علاقے کے افراد کو، حتیٰ کہ اس میں اسلام کی قید بھی نہیں ہے، انسانوں کو کچھ دینا شروع کر دیں گے تو خدا ہمیں دینا شروع کر دے گا. یہ ہاتھ چلتے رہیں گے خدا کی راہ میں. انسان جب انفاق کرے گا خدا کی راہ میں، لوگوں کے گناہوں کو بخش دے گا، لوگوں کی خطاؤں کو بخش دے گا، تو یقیناً خدا بھی انسان کی خطاؤں کو بخش دے گا، اس کے گناہوں کو بخش دے گا. ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہماری بھلائیاں بہت کم ہیں. ہم اس سطح پر نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمارے دامن میں بہت حسنات ہیں. نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. ہمیں لوگوں کی برائیوں کو، اپنے ساتھ کیے گئے غلط رویوں کو بخشنا ہوگا. ہاں، یہاں یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے اور یہ بات بڑی واضح ہے، اجتماعی معاملات اور انفرادی معاملات کے احکام الگ الگ ہیں. کسی نے مجھے دکھ پہنچایا، میں حق رکھتا ہوں کہ معاف کر دوں، اور معاف کرنا بھی چاہیے. کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی، کسی نے میرے ساتھ مالی طور پر زیادتی کی، میں اسے معاف کر دوں. لیکن جہاں اجتماع کا تعلق ہے، جہاں کوئی گروہ پورے کا پورا اس کی زد میں آ رہا ہے، مثلا کسی شخص نے ظلم کیا، اس کی زد میں ایک پورا گروہ آ گیا، کسی نے بددیانتی کی، اس کی زد میں پورا گروہ آ گیا، وہاں اسلام کسی فرد کو اختیار نہیں دیتا کہ تو اسے معافی دے یا تو اس کو بخش دے. نا، وہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں اجتماعی معاملہ ہے، یہاں اجتماعی عدل قائم ہوگا. یہاں جو حاکم وقت ہے، یہااں جو اس گروہ پر حاکم ہے، یا جو بھی صاحب اقتدار ہے یا جو بھی صاحب اختیار ہے، وہ اس بات کا مسئول ہے کہ اس معاشرے کے، اس گروہ کے، اس ادارے کے ہر فرد کو عدل مہیا کرے، اس سے ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے، اور تاکہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو سکے. ذاتی طور پر نیکی کرنے کا پیمانہ اور ہے، اجتماعی طور پر نیکی کرنے کا پیمانہ اور ہے. اب خدا ہم سے ذاتی طور پر بھی نیکی چاہتا ہے، خدا ہم سے اجتماعی طور پر بھی نیکی چاہتا ہے. جس وقت ہم مخلوق خدا کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارا کام راہ خدا میں ہوتا ہے. خداوند قدوس کی تمام توفیقات ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں اپنی پشت پر غذا کی بوریاں اٹھا کر نکلتے تھے اور جا کے غرباء و مساکین کے دروازوں پر رکھ دیا کرتے تھے. نہ لینے والے کو پتہ ہوتا تھا کہ دینے والا کون ہے، اور نہ کسی دوسرے شخص کو پتہ ہوتا تھا کہ کون شخص آ کے انہیں غذا دے گیا. بس وہ جس کی راہ میں دے رہے تھے وہ جانتا تھا، جو یہ دے رہے تھے یہ جانتے تھے. ہمیں ان سیرت طیبہ کے نورانی اوراق سے یہ سبق لینا چاہیے، اپنے اعمال کو خدا کے لیے خالص کرنا چاہیے. اس رمضان المبارک میں ہم کوشش کریں کہ قرآن مجید کو سمجھیں، پڑھیں، اس کے مفاہیم کو اپنی زندگی میں ڈھالیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں. رب کریم ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.